ایک بہت بڑا ورد ہے، ایک بہت بڑا وظیفہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بہترین دعا کے ورد سے، جس کے وظیفے سے انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں ایک نیا خوشیوں کا باب کھل جائے گا، اور آپ کی زندگیوں میں پیسوں کی ریل پیل، اگر قید میں کوئی ہو تو قید سے خلاصی، اگر آپ کوئی بیماری ہو، کسی قسم کی کوئی بھی دنیا کی لاعلاج بیماری، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیماری کا علاج ہے اس میں مخفی، اور اس میں غم پریشانی ہر قسم کے اللہ پاک نے اس میں حل رکھا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا مالک ہے۔ اللہ کو کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میرا بیٹا مال لے کر جنگل میں گیا تھا اور دشمنوں نے اسے پکڑ لیا ہے، سارا مال بھی میرا لے گئے ہیں اور میرے بیٹے کو بھی یرغمال بنا دیا ہے اور قید کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائیے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے، مال تو مجھے پھر مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ اس صحابی نے پڑھنا شروع کر دیا۔ چند ہی راتیں گزری ہوں گی کہ ایک دن آدھی رات کو دروازہ کھٹا، وہ بیچارہ گھبرا گیا کہ پتہ نہیں کون ہوگا۔ اس وقت دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے بیٹا کھڑا تھا۔ اتنا خوش ہوا کہ گمشدہ بیٹا میرا دروازے پہ کھڑا ہوا، واپس آ گیا، مل گیا مجھے۔ لڑکا کہنے لگا کہ ابا جان، میں اکیلا نہیں آیا ہوں بلکہ دشمن کا 40 اونٹ بھی بگا کر لے آیا ہوں۔ وہ ہمارے 4 اونٹ لے گئے تھے اور میں ان کے 40 اونٹ کا ریوڑ بھی بگا لایا ہوں۔ اونٹ لیا کے باندھ دیے اور سنبھال لیے اور بیٹے کو گھر میں لے آیا۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا معاملہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، کافر کا مال مال غنیمت ہے، کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ دیکھا اس وظیفے کی برکت سے مال بھی کہیں گنا بڑھ گیا اور قید میں جو بیٹا تھا وہ بھی صحیح سلامت واپس آ گیا۔ جو بندہ قید میں ہو کے لیے علماء کہتے ہیں کہ اس کو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں، یقین اور دھیان سے مسلسل پڑھیں، یقین فائدہ ہوگا اور ضرور فائدہ ہوگا، بالکل ہوگا۔ قیدی بھی قید سے رہا ہو جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وظیفے کے بارے میں فرمایا، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، جسے غم اور افکار گھیر لیں اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ سے پڑھے۔ اس کا ورد انسانوں کو غموں سے آزاد کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح حدیث سے مروی ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، جو اس سے پیار کرے گا جنت میں جائے گا۔ ترمذی میں مذکور ہے، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ ہر بار ایک فرشتہ اترتا ہے، اور جب بھی آپ یہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ فرشتہ یہ بیماروں کو شفا دیتا ہے، اور صحت مندی کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتہ نازل کر دیتا ہے۔ یہ اس عظیم وظیفے کی فضیلت ہے، اور شیطان مردود ہمیں پڑھنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ انسانوں کے دلوں میں رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، جیسے خون ہمارے رگوں میں دوڑتا ہے، اور اس کی اہمیت کو جانتے ہی نہیں ہیں ہم۔ شیطان کو برباد کر دے گا، یہ وہ اسلحہ اور بارود ہے۔ اس دعا میں 99 بیماریوں کی شفا ہے، جس میں سب سے چھوٹی بیماری غم اور حلم ہے، اور جو اس کا عادی ہو جائے گا وہ غم اور علم اور فکروں سے آزاد ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ابو موسیٰ نے فرمایا، جو اسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھے وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ آج یہ بھی ارادہ کر لیں کہ ہم روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس پر روزی تنگ ہو اسے چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے۔ جو 70 بلاؤں سے عافیت ملتی ہے اس کے پڑھنے والے کو۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 10 مرتبہ پڑھے گا، گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا
بیٹھا ہوا ہو، سبحان اللہ، دنیا کی 70 بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا۔ امام ترمذی نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں سے خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ضرر کے 7 دروازے ہیں، جس میں سے ایک محتاج اور فقر، اللہ پاک انہیں دور کر دیتا ہے، اور غریب ہو تو یہ تحفظ مال ہے۔ جو یہ پڑھے گا وہ 99 بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ 99 بیماریوں کی شفا کا کم از کم غم اور علم ہے۔ ایک شیخ کا واقعہ بیان کرتی ہوں جسے آپ سبھی جانتے ہوں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیطان بدبخت ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ایک مرتبہ شیخ صاحب جنگل میں بیٹھے ہوئے مراقبہ کر رہے تھے، یکدم ایک روشنی نمودار ہوئی اور آواز آئی اس روشنی میں سے کہ اب ہم تم سے بہت خوش ہو گئے ہیں اور قلم اٹھا دیے گئے ہیں، یعنی اب تم جو مرضی ہو کرو، اب ہم تم سے راضی ہیں۔ تو جیسی ہی آواز آئی، شیخ عبد القادر جیلانی نے فوراً پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ موت تک کرنا ہے، اور یہ تو شیطان ہی ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ اب جو تم کرو قلم اٹھا دی گئی ہے۔ جب یہ کلمات پڑھی تو شیطان بھاگا، اور بھاگتے میں بھی باہر کرنا نہ بھولا اور کہنے لگا کہ عبد القادر، میں نے اس ترکیب سے سینکڑوں اولیاء گمراہ کیا ہے، لیکن تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے ہو۔ انہوں نے دوبارہ وہی کلمات ادا کیے، یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا۔ بدبخت، میں علم کی وجہ سے نہیں بچا بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں، یعنی کہ وہ آخری بار تک کرنا نہیں بھولا۔ یہ آپ کو اللہ کی پہچان کراتا ہے، اور انسان مستقل تنگیوں کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ مستقل تنگیوں سے تو انسان جو ہے وہ زندگی کی نعمتوں کے لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ چھوٹی موٹی تنگیاں تو آتی رہتی ہیں، تو جو عبادت کرتا ہے تو اس کی زندگیوں سے تنگیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، پریشانیاں اور دشواریاں جو ہے وہ اس کی زندگیوں سے رفع ہو جاتی ہیں۔ جو اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ عبادت کرے گا، یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس وقت کی برکت سے اللہ پاک تمام مسائل سے محفوظ رکھیں گے، اور اللہ پاک آپ پر اپنا خاص رحم و کرم نازل کریں گے۔ تنگیاں ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگیوں سے رخصت ہو جائیں گی، بیماریاں، تنگیاں، تکلیفیں سب آپ کی زندگی سے رخصت ہو جائیں گی، رکاوٹیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور ایسی برکتوں میں نزول ہوگا کہ آپ اپنی زندگی میں چیمپئن بن جائیں گے۔ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو وہ نعمت عطا فرمائیں گے جس کی آپ کو حاجت ہوگی۔ صحیفوں کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں، مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔